تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13ویں کی عصر تک 5 وقت کی ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو، امام اور مقتدی دونوں کو ایک بار بآواز بلند کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا مستحب اور افضل اور بہتر ہے۔ تکبیر تشریق کا وقت یعنی تکبیر تشریق اس وقت کہی جائے کہ جیسے ہی امام سلام پھیر دے، یعنی تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً واجب ہے۔ ہاں، اگر کوئی نمازی کسی کام سے اچانک مسجد سے باہر ہو گیا یا ارادے کے ساتھ اس نے وضو کو توڑ دیا یا اس نے کسی سے گفتگو کر لی یا بھول کر یعنی قصدن یا سہون اس نے اگر گفتگو کسی سے کر لی تو اب اس پر تکبیر تشریق کا کہنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر بغیر ارادے کے اچانک کسی وجہ سے سلام پھیرنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا اس مقتدی کا یا اس امام کا، تو اسے کہہ لینا بہتر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تکبیر تشریق ہر اس امام اور مقتدی کے اوپر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جو مقیم کی اقتدا کرے۔ مثلا کوئی دیہات سے گاؤں سے شہر میں آ گیا اور اس نے کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ لی، یا کوئی مسافر آیا اور اس نے مقیم کے پیچھے نماز پڑھ لی، اور اسی طرح عورت جو گھر میں پڑھتی ہے لیکن کہیں گئی اور اس نے امام مقیم کے پیچھے نماز پڑھ لی، تو اب اسے بھی کہنے کا حق ہے، وہ بھی کہے، اس پر واجب ہے۔ لیکن وہ عورت جو گھر میں نماز پڑھتی ہے یا وہ مسلمان جو مسجد یا گھر میں منفرد نماز پڑھتا ہے، تنہا نماز پڑھتا ہے، یا امام اور مقتدی دونوں مسافر ہیں یا مسافر تنہا نماز پڑھتا ہے، تو ایسے کے اوپر تکبیر تشریق کہنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ یعنی منفرد یا عورت یا مسافر یا گاؤں کا رہنے والا تکبیر تشریق پڑھ لے تو مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ یاد رکھیے، تکبیر تشریق کے دنوں میں یعنی 9 ذی الحجہ سے 13ویں تاریخ تک میں اگر جمعہ کا دن آ جائے تو یاد رکھیے پھر نماز جمعہ کے بعد بھی تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، اور نفل نماز یا سنت یا وتر کے بعد کہنا واجب نہیں ہے، اور نماز عید کے بعد اگر تکبیر تشریق پڑھ لیں گے تو بہتر ہے، افضل ہے۔ یاد رکھیے، یہ تکبیر تشریق کا پس منظر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ تکبیر تشریق جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ در حقیقت وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، یعنی اور ہم نے اسے ایک بڑا ذبیحہ دے کر اسے بچا لیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا، حضرت جبریل
علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جنت سے دمبا لے کر جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا کر اور ان کی جگہ پر یہ جنتی دمبا رکھ دو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں گئے اور وہاں سے جو 40 یا 80 سال سے دمبا جنت میں چر رہا تھا، جو حابل نے ذبح کیا تھا اور اللہ نے قبول کر لیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، تو بہرکیف وہ دمبا لے کر جب تیزی کے ساتھ منا کی وادی میں پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب جبریل امین کی اس تکبیر کو سنا، ذکر الہی کو سنا، تو آپ سمجھ گئے کہ ہم جس جانچ میں مبتلا کیے گئے تھے، ہماری جانچ، ہماری آزمائش کی قبولیت کی گھڑی آ گئی ہے۔ تو انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، معبود اللہ ہے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اور جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے دمبا کو دیکھا اور دیکھا کہ اب میں امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو انہوں نے رب کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ بہت بڑا ہے کہ اس نے میرے والد کو حکم بھی دیا اور پھر بڑا ذبیحہ دے کر اور میری گردن پر چھری رکھوا کر اور پھر خدا نے مجھے بچا بھی لیا۔ تو آپ نے اللہ کی کبریائی بیان کی اور اللہ کا شکر ادا کیا اپنی جان بخشی کے صدقے۔ تو آپ نے رب کی تکبیر بیان کی اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو پتہ چلا حضرت جبریل علیہ السلام کی تکبیر، جو حضرت جبریل نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی تکبیر کی، اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی کلمہ تحلیل یعنی کلمہ پڑھا اور تکبیر پڑھی، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جو تکبیر پڑھی اور تحمید بیان کیا، اللہ کی تعریف کی، اللہ کا شکریہ ادا کیا، تو گویا کہ ان تینوں کے مقدس کلمات کا مجموعہ تکبیر تشریق ہے۔ ایک مسلمان، امت مسلمہ اگر یہ کلمہ کو پڑھتی ہے، مسلمان اگر اس کلمے کو پڑھتا ہے، تو در حقیقت حضرت جبریل علیہ السلام کے ذکر کا بھی ثواب پاتا ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ذکر اور تکبیر اور تحلیل کا اور تحمید کا ثواب بھی وہ پاتا ہے۔ جس تکبیر کے بارے میں بخاری شریف میں ہے، جس تحلیل اور تحمید کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ چاند دکھتے ہی سے مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے، اللہ اکبر کا ورد کرنا چاہیے، اور الحمدللہ یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب ذکر کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام اس کے لیے بازار میں جاتے اور عام مسلمانوں کو جگاتے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ تمام بازار کے مسلمان بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے تھے۔ تو ہم مسلمان اگر 9 ذی الحجہ سے 13ویں کی عصر تک یہ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں تو یقیناً ڈھیروں ثواب پائیں۔ اور اگر نمازیں وہ فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی اور ہم نے اگر چھوڑ دیا تو یاد رکھیے ہم گنہگار ہوں گے، یاد رکھیے قربانی کرنا واجب ہے اور عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، اور ہم مسلمان فرض نماز پڑھنا جو ہر مسلمان پر یہ جو نماز پنجگانہ جو فرض ہے،
یاد رکھیے، اور اس کے بعد یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ ہم اگر نماز پنجگانہ چھوڑ دیں گے اور تکبیر تشریق چھوڑ دیں گے اور پھر قربانی کریں اور پھر عید کی نماز پڑھیں اور پھر قربانی کریں، تو بتائیے کہ فرض نماز اور تکبیر تشریق کو چھوڑ کر اور پھر یہ واجب ادا کریں، تو بتائیے کہ قربانی کب قبول ہوگی اور نماز عید کب قبول ہوگی؟ اس لیے مسلمانوں کو نماز پنجگانہ کی پابندی کرنا چاہیے اور تکبیر تشریق کی پابندی کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عید کی نماز اور قربانی کو قبول فرما لے۔